بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے خود ہی اس کا تذکرہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے موسلادھار بارش کی طرح سے اللہ کی نعمتیں ہم سب پر برستی رہتی ہیں۔ ساری نعمتوں کی قدر کرنا اور ساری نعمتوں کی حفاظت کرنا اور ساری نعمتوں کی قدردانی اور حفاظت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہم سب پر خدا کی طرف سے لازم، ضروری اور واجب اور فرض ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کرتے رہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں اور اس کی قدردانی اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ ان نعمتوں میں بڑی اہم نعمتوں میں سے دو نعمتیں ہیں کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے صحت دی ہے اور فرصت دی ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کی ہم جتنی قدر کر لیں اور جتنی اس کی حفاظت کریں اور جتنی اس کی کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ انسان کے پاس جب تک یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں تو اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، لیکن جب یہ نعمت کو اس کی ناقدری کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے اللہ اس کو سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں دو چند اضافہ کریں گے، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ دی ہوئی نعمتوں کو دنیا میں چھین لیں گے، جیسا کہ مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ آخرت میں جو عذاب ملے گا، لیکن سر دست جیتے جی دنیا میں جو اللہ کی طرف سے ناشکری پر سزا آتی ہے وہ نعمت کو سلب کرنے کی شکل میں آتی ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو یہ نعمت دی ہے صحت اور فرصت، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صحت کی حفاظت بھی کریں، صحت کی قدردانی بھی کریں اور صحت کا شکریہ بھی ادا کریں۔ صحت کی حفاظت کیا ہے؟ ہم صحت کا غلط استعمال نہ کریں، وہ چاہے غلط عادتوں میں مبتلا ہو کر یا غلط کھانوں کا استعمال کر کے یا غلط پینوں کا استعمال کر کے۔ غلط پینا بھی یہ حفاظت کے لیے نقصان دہ ہے، غلط کھانا بھی نقصان دہ ہے، اور یہ ان ساری چیزوں سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ صحت کے لیے حفاظت جو نعمت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہمارے جوان بھی اپنی صحت کو آج ضائع کر رہے ہیں۔ بڑوں کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، بچوں کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمارے جوان کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اس سلسلے میں علماء نے بھی بہت کچھ رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بہت ساری باتیں ہماری صحت کی حفظان صحت کے تعلق سے بہت ساری باتیں چلتی ہیں۔ تو ہم سب نوجوانوں کو، بالخصوص آج کا نوجوان بہت ساری غلط چیزوں کے کھانے کا عادی بن گیا ہے، اور بہت ساری اچھی چیزوں کا بھی ایسا شوقین بن گیا ہے کہ وہ اچھی چیزیں بھی انسان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہماری غذائیں میں صاف ستھری ہو، سیدھی سادی ہو، صحت کی حفاظت جن کھانوں میں ہوتی ہے ان کھانوں کا استعمال کریں۔ بالخصوص آج کل ہمارے نوجوانوں میں
ہوٹلوں میں کھانے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ کبھی گاہے بگائے وقتاً فوقتاً مجبوری میں کوئی جوان یا کوئی مرد یا کوئی عورت ہوٹل میں کھاتے ہوں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کا شوق بنانا اور اس کو اپنی عادت بنانا یہ اپنے صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح سے پان پراگ ہے، گٹکا ہے، یہ نشہ آور چیزیں ہیں، یہ سب نشے کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں جس سے انسان اپنا پیسہ اپنا خرچ کر کے اپنی صحت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ ناقدری ہے، یہ ناشکری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ صحت کو زندگی میں اور زندگی کے بعد کام آنے والے کاموں میں لگائیں، جس سے دنیا کا فائدہ ہو۔ اپنی اس صحت کو استعمال کر کے دین اور دنیا میں کام آنے والی چیزوں میں اگر ہمارے نوجوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں استعمال کرتی ہیں اور اس کا اللہ کے سے شکریہ ادا کرتی ہیں تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے مفید ہوگا، دنیا میں بھی مفید ہوگا اور آخرت میں بھی مفید ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ جاتے رہتے ہیں ہسپتالوں کے اندر، آج کل جو ہے منہ کے اندر کینسر کی بیماری، مسوڑوں میں اور جبڑوں میں جو عموماً کینسر کی بیماری جو میں مبتلا ہیں ہمارے نوجوان، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے بالخصوص جو ہے وہ غلط چیزوں کے عادی بن گئے، شوقین بن گئے، جس کی وجہ سے وہ ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ نہ یہ کہ صرف ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں بلکہ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور پورا خاندانوں کا جمع کیا اور سرمایہ ایک ایک کی بیماری میں سارا صرف ہو رہا ہے، لگ رہا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس کی نعمت کی صحت والی نعمت کی قدردانی بھی کریں اور اس کی حفاظت کے لیے جو رہبری اور رہنمائی علماء نے کی ہے، غلط چیزوں کے کھانے کا اپنے آپ کو شوقین نہ بنانا، اپنے آپ کو عادی نہ بنانا۔ اسی طرح سے فرصت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بہت سارے مریضوں کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں جو ایسے بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جن بیماروں کو بھی اور ان کے سرپرستوں کو بھی ان بیماریوں سے نکلنے کی امید ان کی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بیمار ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں صحت ملتی، ہم صحت یاب ہوتے تو فلاں کام کرتے، حج کرتے، نمازوں کا اہتمام کرتے، مسجد جاتے اور دین کا کام کرتے، دین کے اس فلاں کام میں اپنا حصہ لیتے، لیکن وہ لاچار اور مجبور ہو کر اپنی آہیں بھرتے رہتے ہیں اور کام کرنے والوں کو رشک بھری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ از خود کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جس زمانے میں فرصت تھی اور صحت بھی تھی، اس زمانے میں انہوں نے منمانی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی سے گریز اور پرہیز کرتے رہے، شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے رہے، شیطان کو خوش کرنے والے کھانوں میں اور شیطان کو خوش کرنے والی چیزوں میں اپنے اوقات بھی لگاتے رہے اور اپنی صحت کو بھی لگاتے رہے۔ تو قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر بالخصوص جیسے کہ میں نے یہ روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کو خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے، جی ہے تو جہاں ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے، اگر دنیا میں سب کچھ ہو اور کسی کے پاس صحت نہ ہو اور فرصت نہ ہو تو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت کی قدردانی اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر صحت کو بھی اور فرصت کو بھی دنیا کے بنانے اور بالخصوص آخرت اور موت کے بعد قبر اور حشر اور جنت میں درجات کے بلند کرنے والے کاموں میں ہمیں ان دونوں نعمتوں کو لگانے کی اللہ خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔